عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، یعنی کہ جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے. یہ روایت ہے، سرکار کا ارشاد منقول نہیں ہے، یہ روایت ہے، یہ حلیت الاولیاء میں غالباً ہے. سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جو بہت بڑے تابعی تھے، ہے نا، بہت بڑے تابعی تھے. ان کا یہ ارشاد ہے. انہوں نے یعنی کہ ایک امکان ذہن بنتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی صحابی سے سنا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ خیر اپنی طرف سے ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے. بہرحال یہ چونکہ تابعی تھے، بہت بڑے اللہ کے نیک بندے اور بہت بڑے ولی، ہم ان کو کہیں گے. وہ بات نیت کی چلی نا، تو وہ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، یعنی کہ جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو یہ حضرت سیدنا سفیان عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے. ایک سفیان ثوری زیادہ مشہور ہیں، یہ اور ہیں سفیان بن عیینہ، اور وہ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ بھی تابعی، سفیان ثوری بھی. تو ایک نام کے کئی ہوتے ہیں، تو وہ ان کی پہچان ثوری ہے، اور ان کے وہ ثوری نام کی وجہ تسمیہ بھی بڑی عجیب ہے. وہ ثور سا سے، ثور کے معنی بیل، بیل سے نسبت کی وجہ سے ان کو وہ اس کا بہرحال تذکرۃ الاولیاء میں کچھ اس طرح کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بار مسجد میں داخل ہوتے الٹا پیر داخل کرنے لگ گئے، تو آپ کو آواز آئی کہ سوری یہ کیا کر رہے ہو، لیکن تم سنت چھوڑ رہے ہو، تو فوراً آپ سنبھل گئے. تو اس وقت سے آپ کا نام سوری پڑ گیا. سوری مانے بیل والا. تو یہ مطلب بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. دیکھو نا، مطلب ویسے عام طور پہ اگر کسی کو کوئی لقب دے دے جس کے معنی اچھے نہ بنتے ہو تو وہ ناراض ہوگا، لیکن جب کوئی بزرگ کسی کو اچھا لقب دے دے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ نام پڑ جاتا ہو. جیسے اب آپ کسی کو کہتے ہیں اونٹ، تو اگر گریبان میں ہاتھ نہیں ڈالے گا تو کم از کم منہ تو پھلا لے گا، برا تو لگے گا، دل جلے گا اس کا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا تھا نا، تم تو جمل کی طرح ہو، وہ یا سفینہ ہو. جمیل جمل کا بھی ہے کوئی ایسی روایت کہ اس طرح کے القاب. ابو ہریرہ بلیوں والا، ہم کسی کو بلیوں والا کہیں تو بولے کہ تو ہوگا بلیوں والا، تو کتوں والا ہوگا. میں بلیوں والا تھوڑی ہوں، میں تو کپڑے کا ویپاری ہوں. برا لگے گا. سرکار نے ابو ہریرہ جب بول دیا ان کو، ارشاد فرما دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو قوم نام ہی بھول گئی، ان کا نام ہی نہیں پتا. ہاں محدثین تک اس میں اب مطلب ہے کہ اس معاملے میں طے نہیں کر پائے گا ان کا نام کیا تھا. بہت قوی قول یہ کہ ان کا نام عبد الرحمن تھا. یہ قوی قول ہے، اختلاف ہے نام میں بھی، ایسا مشہور ہو گیا. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا مشکل کشا کو ایک موقع پر وہ روایت لکھی ہوئی اپنے سگے مدینہ نامی رسالہ جو مکتبۃ المدینہ کا، اس میں اس طرح کی کئی روایتیں. سگے مدینہ بولنا کیسا، اس میں تو مولا مشکل کشا کو ابو تراب فرما دیا قم ابا تراب. قم لفظ ہے یا کوئی اور ہے بہرحال کہ اے مٹی والے اٹھو. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ لقب اتنا پسند آیا کہ آپ اس سے بہت خوش ہوتے تھے. اور آج اگر ہم کسی کو کہہ دیں تراب، ابو تراب، مانا نہیں، چلو کوئی مٹی میں نے ان کی پشت اتر وغیرہ پر مٹی لگ گئی تھی، زمین پر تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے آپ نے پیار سے ارشاد فرمایا. تو اگر ہم کسی کو کہہ دیں کہ وہ مٹی میں لتڑے ہوئے، تو وہ شاید پاورفل ہوگا تو خون سے لتڑ دے گا اپنے کو، اتنا غصہ آئے گا اس کو. لیکن سرکار نے اس کو ابو تراب، تو ان کے لیے تو فخر اور اعزاز کی بات بن گئی. مولا مشکل کشا کے لیے سب سے زیادہ آپ کو اپنا لقب یہی پسند، ابو تراب، کہ بارگاہ رسالت سے عنایت ہوا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بہرحال یہ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ثوری مشہور ہو گئے، آپ کی پہچان بن گئی، آپ کا فخر بن گیا، آپ کا اعزاز بن گیا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم پر رحمت نازل فرمائے، ان پر بھی رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو اور بے حساب مغفرت ہو. تو وہ کہاں گھومتے گھومتے ہم مطلب کتنے بزرگوں کی بارگاہ میں دستک دے کر آ گئے. الحمدللہ.
یہ مزہ ہے دعوت اسلامی میں اپنے کو کہ ہم لوگ فیضان اولیاء کے نعرے لگانے والے ہیں. کبھی فیضان غوث اعظم، تو کبھی فیضان مشکل کشا، تو کبھی فیضان رضا، تو یوں فیضان اولیاء. تو یوں ولیوں کی بارگاہ میں الحمدللہ حاضریوں کا موقع ملتا رہتا ہے. تو وہ تھوڑی آگے بڑھ گئی تھی. بات یہ تھی عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو جب نیک بندوں کے ذکر پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو اولیاء کرام تو یوں دیکھا جائے تو صالح میں ہر مومن صالح ہوتا ہے. ہر ولی کا صالح ہونا تو ظاہر شرط ہے کہ وہ تو صالح ہوتا ہے، لیکن ہر صالح کا ولی ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ صالح جو ہے وہ غیر عالم بھی ہو سکتا ہے. نیک مومن جو ہے وہ صالح بھی ہوتا ہے، اور ہر نبی بھی صالح ہوتا ہے. اور یوں تو ایک نبی صالح علیہ السلام تو مشہور ہیں، سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. تو بہرحال جہاں نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. تو جہاں نیک بندے موجود ہوں وہاں کتنی رحمت نازل ہو. اچھا، پھر ولیوں کے تذکرے پر کتنی رحمت نازل ہوں گی، تو پھر نبیوں کے تذکرے پر کتنی رحمت نازل ہوگی، اور نبیوں کے سردار کے تذکرے پر یعنی نعت شریف پڑھتے سنتے کتنی رحمت نازل ہوگی.